وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس بے جان نطفے سے جس کے اجزاء باہم ملے جلے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں، ان سے ان مختلف اعضاء کا وجود میں آ جانا، دماغ کا بن جانا، جگر کا بن جانا، دل کا بن جانا، پھر ان کا باہم ارتباط جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ سے، اپنے علم عظیم سے اور اپنی حکمت واسعہ سے انسان کو اس کی ماں کے پیٹ کے اندر پیدا کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، اگر خارجی کائنات میں ہم غور کریں، اگر ہمیں یہاں زمین پر پانی نہ ملتا تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا، زمین پر ہمیں فصلیں نہ ملتی، معیشت کے سامان نہ ملتے، انسان تب بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا، زمین پر ہمیں ہوا نہ ملتی، آکسیجن نہ ملتی، انسان تب بھی زندہ نہیں رہ سکتا تھا، زمین پر اگر لیل و نہار کا نظام نہ ہوتا اور سورج کا وجود نہ ہوتا تب بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ تو اب دیکھیے انسان کے داخل کو اور انسان کے خارج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مربوط کر دیا ہے اور کتنا یہ نظام ملا دیا ہے۔ تو خارجی اور داخلی نظام کا ایک بالکل مربوط ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی خدا نے یہ تمام ڈیزائن بنائے ہیں اور یہ تمام مخلوقات اسی خدا کی قدرت کے شاہکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے، اپنی محبت دے، اپنی بندگی عطا فرمائے اور اسی بندگی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔